تاریک صحن خاصا طویل تھا، مگر موت کے آگے بھاگتے ہوئے شخص کے لیے صرف یہی اطمینان کافی تھا کہ اس آخری ذقن کے بعد آزادی کے چند سانس میسر آ سکیں گے۔ پھاٹک سے نکلنے سے پہلے میں نے بائیں طرف کھڑی ہوئی سیاہ کار دیکھ لی اور تیزی سے اس کی طرف لپکا، مگر اس میں موجود افراد مجھ سے زیادہ مستعد تھے۔ میرے قریب پہنچتے ہی کار کی عقبی نشست کا دروازہ کھل گیا، مگر میں باہر ہی رک گیا۔ اندر آؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ کار میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں سے کسی کی اشتعال آمیز غرہٹ ابھری۔ اسی وقت ہاشم بھی پھاٹک سے نکل آیا۔ یہ کیا لے آ رہا ہے؟ ایک پولیس افسر نے یہ بے ہوش قیدی بھی ہمارے حوالے کیا ہے، اسے وہ بعد میں اپنی ذاتی تحویل میں ہم سے لے لے گا۔ قیدی کو پائیدان پر ڈال دینا۔ اس کی یہ ہدایت غیر ضروری تھی، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی صورت ممکن بھی نہیں تھی، کیونکہ کار میں ڈرائیور سمیت 3 افراد پہلے سے موجود تھے۔ میں نے آہستگی سے پستول جیب میں ڈال کر تیروں والی شیشے نکال لی۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک آدمی اگلی سیٹ پر تھا، دوسرا پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں نے لاش عقبی پائیدان میں گھسیٹنے میں ہاشم کی مدد کی اور خود درمیان میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہونے سے قبل ہی گاڑی کا انجن بیدار ہوا اور وہ کسی غضبناک درندے کی طرح اچھل کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ پہلا موڑ آتے ہی میرے داہنے ہاتھ نے خفیف سی جنبش کی اور میرے ساتھ بیٹھا ہوا نامعلوم شخص ایک جھٹکا سا لے کر ساکت ہو گیا۔ ذرا تیز چلاؤ بھائی، یہ کہہ کر میں نے بڑے زاویے سے اپنے جسم کو حرکت دیتے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ والے کی گردن کے قریب شیشی کا دہانہ دبایا، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس بار بھی شیشی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ خرابی یہ ہوئی کہ میں نے جس وقت اس پر وار کیا، اس نے ڈرائیور سے کچھ کہنا شروع کیا تھا، مگر خوفناک زہر کے اثر سے وہ پہلا لفظ ہی مکمل نہ کر سکا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی یکلخت خاموشی اس قدر غیر فطری تھی کہ ڈرائیور چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ ابو موسیٰ، ابو موسیٰ، کیا ہو گیا اس کو؟ ابھی تو اچھا خاصا تھا۔ کار روکو تو دیکھتے ہیں۔ تم چپ رہو، تم خاموش کیوں عبدالکامل؟ ذرا ابو موسیٰ کو تو دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کار کی رفتار بھی بتدریج کم کرنی شروع کر دی۔ یہ بھی اونگ رہا ہے، شاید تم لوگ ساری رات کے جاگے ہوئے ہو۔ عبدالکامل تو گرا جا رہا ہے مجھ پر، ولد الحرام۔ ڈرائیور کسی کا نام لیے بغیر دانت پیس کر گھرایا، مگر اس کی آواز پر خوف غالب آ چکا تھا۔ یہ بات واضح تھی کہ اس نے دخل در معقولات پر مجھی کو گالی دی تھی، مگر میں یوں خاموش رہا کہ اس نے پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ کار کے ٹائروں نے دبی دبی آواز میں احتجاج کیا اور کار کچھ دور تک گھسیٹنے کے بعد رک گئی۔ میرا داہنا ہاتھ اس وقت ڈرائیور کی پشت کا پر رکھا ہوا تھا اور اس میں دبی ہوئی شیشی گالی کا ہولناک انتقام لینے کے لیے تیار تھی۔ شاید وہ گاڑی بند کر کے میری طرف پلٹتا، لیکن اس بد نصیب کو اتنی مہلت ہی نہ مل سکی۔ سیڈان کے انجن کی عارضی خاموشی کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا انجن ہمیشہ کے لیے اپنی پٹری سے اتر گیا اور 4 لاشوں کے درمیان 2 مفرور بیٹھے رہ گئے۔ ہمارے فرار کی آخری رکاوٹ جوزف امین کے ڈرائیور کو ٹھکانے لگا کر کالی سیڈان پر قبضہ کرنا تھا، اور یہ مرحلہ بھی غیر متوقع کامیابی کے ساتھ نمٹ گیا، مگر میری وہ بے چینی ابھی تک برقرار تھی جو آخری لمحات میں حوالات میں ستا رہی تھی۔ میں نے خیالات کی رو بھرنے کے باوجود کام میں ذرا بھی تاخیر نہ کی اور عبدالکامل کی لاش عقبی پائیدان پر لٹکا دی۔ اسی اثنا میں ہاشم نیچے اتر کر ڈرائیور کی لاش ابو موسیٰ کے قدموں میں گھسیٹ چکا تھا۔ میں نے پیچھے سے ابو موسیٰ کو بھی وہیں گرا دیا اور ہاشم نے پھرتی سے اپنی سیٹ سنبھال کر انجن اسٹارٹ کر دیا۔ کار واپس موڑ لو۔ ہاں، واپس ہی لے رہا ہوں۔ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ پیچھے ایک جگہ صحرائی شاہراہ کی نشاندہی کرنے والا بورڈ دکھا تھا، اس کے مطابق ہمیں واپس ہی جانا ہوگا۔ اس کا جواب سن کر مجھے خوشی ہوئی، ورنہ شاہراہ کی تلاش بھی بجائے خود ایک مہم تھی، کیونکہ سوڈان کی سرحدی مواصلاتی رابطے ہاشم کے لیے بھی اجنبی تھے۔ ویران اور خوابدیدہ شہر سے نکل کر ہم صحرائی شاہراہ پر گھومے تو میری گھڑی 4:12 بتا رہی تھی، یعنی دھماکے سے اس وقت تک کل 13.5 منٹ میں ہم نے اپنے فرار کے مجوزہ منصوبے کو پوری کامیابی سے عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ صحرا میں حلفہ کے بعد شاہراہ سے دور کہیں کہیں دیے ٹمٹماتے نظر آئے، جو شاید چھوٹی چھوٹی صحرائی بستیوں کی نشاندہی کر رہے تھے، مگر کالی سیڈان کہیں رکے بغیر تیز رفتاری سے سیدھی بڑھتی رہی۔ 5 بجے سڑک سے ذرا دور 3 اونٹوں پر مشتمل ایک کارواں مخالف سمت سے آتا نظر آیا، جو محض ایک نفری تھا۔ آگے والے اونٹ پر ایک سوڈانی بڑی تمکنت اور لاپرواہی سے بیٹھا تھا۔ پچھلے 2 اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا اور وہ سر جھکائے اپنے میرے کارواں کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ وہ پھٹنے والی ہے، صحرا میں کاروبار زندگی کا آغاز ہو چکا ہے،
اب راستے میں شارہ کے متوازی سفر کرتے ہوئے متعدد قافلے نظر آئیں گے۔ صحرا نشینوں کی صبح کچھ جلدی ہو جاتی ہے؟ ہاں، گرمی ہو یا جاڑا، صحرا میں دن کا وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ اپنا زیادہ سے زیادہ کام اور سفر منہ اندھیرے میں ہی نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دن خیموں میں آرام کر کے گزار سکیں۔ ہم الفا سے کتنی دور آ چکے ہیں؟ 71 میل۔ اب ہمیں اس کار سے پیچھے چھڑا لینا چاہیے۔ جتنے کم لوگ ہم دونوں کو صحرا میں سفر کرتے دیکھیں اسی قدر ہی اچھا ہوگا۔ تمہارا خیال درست ہے۔ جوزف کے آدمی ہماری تلاش میں صحرا نوبی کا ہی رخ کریں گے، انہیں ہمارے بارے میں کم سے کم معلومات ملنی چاہیے۔ سڑک کے کناروں سے چند گز دور تک ریت خاصی سخت تھی، مگر ہاشم پھر بھی کار کو لہرا کر چلاتا رہا تاکہ ٹائروں کے نشانات سے غلط فہمی پیدا ہو سکے کہ کار بے قابو ہو کر ریت میں گھستی چلی گئی اور پھر اس میں آگ لگ گئی۔ جہاں تک انجن نے ساتھ دیا، ہاشم بے دردی سے اسے آگے بڑھاتا رہا۔ پھر نرم ریت میں سب سے پہلے کار کا ریڈیٹر لیک ہوا۔ انجن سے آوازیں ابھری لیکن سفر جاری رہا۔ اندر آ جانے کے بعد ہاشم نے کار کا رخ سڑک کے متوازی کر لیا تھا، مگر اسٹیئرنگ سے وہ مسلسل پوری طرح کام لے رہا تھا۔ آخر کار ایک ٹیلے کے قریب کار روک دی گئی۔ لاشوں کی حالت میں معمولی رد و بدل کے بعد کار کی تلاشی لی گئی، جس میں خاصی رقم اور کچھ اسلحہ ہاتھ لگا۔ پردنوش کی کچھ چیزیں بھی تھیں جو جیبوں میں اڑس لی گئیں۔ پھر ہم دونوں نے جوزف کے 2 آدمیوں کی لاشوں سے ہر ایسی چیز نکال لی جو آگ سے متاثر ہونے کے باوجود شناخت میں کام آ سکتی تھی۔ اس سلسلے میں دھات کی اشیاء ہماری توجہ کا خاص مرکز بنی۔ پھر ہاشم نے ٹینکی سے فیول پمپ کو ملانے والا پائپ کھینچ لیا اور پیٹرول کی پتلی سی دھار ریت پر گرنے لگی۔ ہم نے کار میں موجود کپڑے کے ٹکڑے پیٹرول میں تر کر کے اندر پھینک دیے اور اپنے ہاتھ ریت میں خشک کرنے کے بعد ایک کپڑا جلا کر کار میں اچھال دیا۔ دوسرا پیٹرول والے پائپ کے قریب پھینک دیا اور تیز آواز کے ساتھ کار جلنے کا عمل شروع ہو گیا۔ جب تک آگ کے شعلے خطرناک صورت اختیار نہ کر گئے، ہم محفوظ فاصلے پر رکے رہے اور پھر ایک طرف چل دیے۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور دھوئیں کے کثیف بادل میں لپٹے ہوئے نارنجی رنگ کے شعلے خاصی بلندی تک لپکنے لگے۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو پوری کار بری طرح جل رہی تھی۔ شاید پیٹرول کی ٹنکی پھٹ چکی تھی جس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ہاشم نے پوچھا۔ کسی بستی کا رخ کرنا تو حماقت ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آ رہی ہے۔ کیا؟ کسی سے 1 یا 2 اونٹ خرید لیے جائیں۔ میری بات پوری ہونے سے قبل وہ مسرت سے اچھل پڑا۔ اس سے بہتر اور محفوظ صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ اونٹوں کی آڑ میں ہم صحرائی مسافروں کے روپ میں بستیوں میں بھی 1 آدھ رات قیام کر سکتے ہیں۔ چلو پھر شارہ تک پہنچنے میں عجلت کرو۔ ہمارے لیے ابتدائی چند گھنٹے بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں اس علاقے سے اتنی دور نکل جانا چاہیے کہ تعاقب کرنے والے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اب تک تو شارہ سے کار کے شعلے بھی دیکھے جا چکے ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ لوگ ابھی تک ہمیں حلفہ میں ڈھونڈ رہے ہوں گے تو 1-1.5 گھنٹے بعد حلفہ پہنچنے والا کوئی موٹر سوار صحرا میں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی خبر پہنچا دے گا۔ کام بگڑنے کا بس ایک ہی خطرہ ہے۔ اب ہم بیشتر خطرات سے باہر ہیں۔ کوئی کار والا تو شعلوں تک پہنچنے کی ہمت کر نہیں سکے گا۔ ایسا نہ ہو کہ مدد کے نتیجے میں انعام یا لوٹ مار کے لالچ میں شتر سوار وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا لیں اور لاشیں پوری طرح خاکستر نہ ہو سکیں۔ آگ بری طرح بھڑکی ہے۔ پیٹرول کی آگ پر تجربے کار لوگ بھی مشکل سے ہی قابو پاتے ہیں۔ بھلا یہ بے سر و سامان صحرائی تماشا دیکھنے کے علاوہ وہاں کیا کر سکیں گے؟ بے سر و سامان نہ کہو، ریت ہر قسم کی آگ کا بہترین توڑ ہے، اور 10-15 صحرائی مٹھیوں سے ریت اچھال اچھال کر دیکھتے ہی دیکھتے کار کو ریت میں دفن کر دینے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں۔ امید تو نہیں ہے۔ جب تک آگ سے ٹائر پھٹ کر دور دور تک اڑیں گے تو کوئی قریب جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکے گا۔ بس اب تم دوڑ لگانی شروع کر دو۔ صبح صادق کے ملگجے اجالے میں خنک صحرائی ہوائیں عجیب سرور دے رہی تھیں۔ اگر تعاقب میں آنے والوں کا خوف نہ ہوتا تو شاید میں سورج طلوع ہونے تک ایک ہی جگہ رک کر صحرا کے اس رومان انگیز طلسم سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتا۔ آسمان پر تیزی سے اجالا بڑھتا جا رہا تھا اور نسبتاً دور تک دیکھنا بھی ممکن ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایک تودے کی انتہائی بلندی پر پہنچتے ہی خوشی سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چند فرلانگ کے فاصلے پر صحرائی شارہ چمک رہی تھی۔ ایک بار شارہ کے قریب آنے کے بعد ہم دوبارہ قدرے پیچھے چلے گئے اور ریت کے ٹیلوں کی اوٹ میں حلفہ کی مخالف سمت میں بڑھنے لگے۔ یہ احتیاط محض اس لیے کی گئی تھی کہ سڑک سے گزرنے والے 2 پیدل مسافروں کو دیکھ کر کسی شبہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ چند منٹ بعد ہمارے کانوں میں کسی انجن کی مدھم سی آواز گونجی، پھر اس میں تسلسل پیدا ہو گیا۔
شاید کسی کار کے انجن کی آواز ہے، مگر سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ یہ صحرائی گونج ہے، چند ثانیوں بعد ہی اندازہ ہو سکے گا۔ تھوڑے توقف کے بعد ہاشم نے بتایا کہ وہ کار یا ٹیکسی وادی حلفہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس کار کو خاصی دیر بعد ہم نے ایک ٹیلے کی اوٹ میں شاہراہ سے گزرتے دیکھا اور پھر آگے چل دیے۔ 7 بجے میں نے کچھ دور شاہراہ کے کنارے ایک شخص کو اونٹ کے ہمراہ بیٹھے دیکھا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نہایت اطمینان سے اس دق و دق صحرا میں ریت پر بیٹھا تھا۔ قریب ہی اس کا اونٹ بھی آسودہ انداز میں بیٹھا جو گالی میں مصروف تھا۔ مجھے اس کا وہاں بیٹھنا نہایت عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ اگر وہ کسی ہنگامی ضرورت کے تحت وہاں رکا تھا تو اس کے انداز میں اس قدر اطمینان نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ وہاں سوچ سمجھ کر رکا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس بادیہ نشین کے پاس چلیں؟ ہاشم کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے تو یہ پراسرار بلکہ مشکوک سا نظر آتا ہے۔ ارے نہیں، کچھ بیچ رہا ہوگا۔ یہ بیچ رہا ہوگا اس ویرانے میں جہاں دور دور تک اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا؟ ہاں، شاہراہ سے گزرنے والوں کی دلچسپی کی ایک آدھ چیز بھی بیچ کر یہ لوگ خاصی رقم کما لیتے ہیں۔ آؤ دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا بیچ رہا ہے، ہمیں دیکھ کر کہیں بھڑک نہ جائے۔ نہیں، یہ لوگ عموماً بہت حریص اور دروغ کو ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہوئے ذرا ہوشیار رہنا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس شخص کی طرف بڑھ گئے۔ سلام برادر۔ ہاشم کی بلند آواز سے وہ خوفزدہ ہو کر بری طرح اچھل پڑا۔ سلام۔ اس نے اٹھ کر مشکوک اور خوفزدہ نظروں سے ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں کہا، کیا بیچ رہے ہو؟ وہ ایک دراز قد اور ادھیڑ عمر شخص تھا جس کے چہرے پر سیاہ رنگ کی خاصی بڑی داڑھی موجود تھی۔ اس نے شمالی سوڈان والوں کے مخصوص انداز میں اپنے سر پر سفید عمامہ باندھا ہوا تھا جو اس کی شخصیت میں خوبصورت اضافہ تھا۔ یہی سب ہے؟ اس نے اپنی چمکدار آنکھیں مجھ پر جما کر کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اچانک کہاں سے نمودار ہو گئے؟ اس کی حیرت دیکھ کر مجھے مذاق سوچا۔ کہو تو ابھی غائب ہو جاتے ہیں، صحرائی روحوں کو آنے جانے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے حلق سے کریہ چیخ برآمد ہوئی اور وہ بلند آواز سے لاہور پڑتا ہوا اچھل کر ایک طرف بھاگ لیا، مگر ہاشم نے اسے دوڑ کر پکڑ لیا۔ وہ جو کچھ بھی رہا ہو مگر تھا بہت سادہ لو اور ہمیں اس کی خاصی مدد کی ضرورت تھی۔ ہم کافی دیر بعد اسے یہ اطمینان دلا سکے کہ ہم اسی جیسے انسان تھے، اور ہمارے اونٹ راستے میں قیام کے دوران کسی وجہ سے بھڑک کر ساز و سامان سمیت فرار ہو گئے، اور ہم آدھی رات سے مدد کی تلاش میں صحرا میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ خوف دور ہو جانے کے بعد وہ اپنی پرانی جگہ سنبھالتے ہوئے محتاط لہجے میں بولا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ علاقہ کون سا ہے؟ الخسار، سڑک سے 4 میل اندر اس نام کا نخلستان ہے جہاں سبزیاں کاشت ہوتی ہیں۔ تم وہیں رہتے ہو؟ میں جبل الصفوف میں رہتا ہوں، یہ اس طرف 1.5-2 میل اندر ہے۔ اپنا اونٹ فروخت کرو گے؟ مسافر ہیں، دعائیں دیں گے تم کو۔ جہاں جانا ہو میں پہنچا دوں گا، مجھے کرایہ دے دینا۔ اس کے لہجے میں قدرے گرم جوشی آ گئی جو بہتر مفاہمت کی علامت تھی۔ منزل کا تو ہمیں خود بھی علم نہیں، ناکام رہے تو واپس حلفہ لوٹ جائیں گے۔ ہاشم کے گفتگو کا نیا زاویہ میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ کسی خزانے کی تلاش میں ہو؟ وہ آگے جھک کر رازدارانہ لہجے میں بولا۔ اس کی طبیعت میں چھپے ہوئے تجسس کو یک بہ یک لمبی زقن لگانے کا موقع مل گیا۔ صحرا میں خزانہ کہاں؟ کاش کوئی خزانہ ہی مل جاتا تو در بدر بھٹکنے سے تو بچ جاتے۔ صاف صاف بتاؤ نا، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ وہ بھانپ چکا تھا کہ جو لوگ اس سے اونٹ کی خریداری کا سودا طے کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کی جیبیں خالی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ایک عورت کی تلاش ہے۔ اوہ، تو تم بھی انہی کے ساتھ ہی ہو؟ مگر وہ تو چھٹے ہوئے بدماش لگتے تھے۔ تو کیا کوئی اور بھی تم سے سلسلے میں ٹکرایا تھا؟ انجان نہ بنو، جب غنڈہ گردی سے کام نہ نکلا تو اب تم دونوں کو بھیجا گیا ہے۔ کیا وہ اب بھی نہیں ملی؟ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس عورت کے ہمدردوں میں سے ہیں، وہ انہی غنڈوں کے خوف سے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ اوہ، پھر شاید تم کسی اور کی تلاش میں ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید تم ان 4 کی بات کر رہے ہو جن کی خاطر میں نے غنڈوں سے 4 روز پہلے خاصی مار بھی کھائی تھی۔ ہاں ہاں، ہم انہی کے لیے بھٹک رہے ہیں، باقی 3 اس کی باندیاں ہیں۔ میں اضطراری طور پر چیخ اٹھا۔ شتر سوار
مسلح غنڈوں نے پچھلے 4-5 روز سے اس علاقے کی ساری صحرائی بستیوں کو ہراساں کیا ہوا ہے۔ 4 دن پہلے خوفناک صورتوں والے 4 شتر سوار جبل صوف بھی پہنچے تھے۔ پہلے انہوں نے گولیاں چلا کر سب کو خوفزدہ کیا، پھر سارے مکینوں کو انہوں نے باہر نکال کر ایک ایک گھر کی تلاشی لی، اور جب کچھ نہیں ملا تو بستی کے مردوں سے 4 لڑکیوں کے بارے میں سوالات کیے، مگر ہر ایک چپ سادے رہا۔ میری شامت نے دھکا دیا تو میں ان پر کوئی طنز کر بیٹھا، جس پر ان میں سے ایک نے میرے منہ پر کئی تماچے مارے، پھر ریت پر گرا کر ٹھوکریں بھی لگائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا دامن اٹھا کر داہنی طرف کی پسلیاں ہمارے سامنے کر دیں، جن پر زخموں کے کھرن موجود تھے۔ اس نمائش کے ذریعے شاید اس نے اپنا بھاؤ بڑھانے کا نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا، جس کی متعلق ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سوڈان میں وہ پہلا شخص تھا جو سیتا کے فرار کے بعد کے حالات کے بارے میں جانتا تھا۔ میں اسے بھرپور انعام دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ دوسری بستیوں میں بھی گئے تھے؟ میں ہر روز یہیں بیٹھتا ہوں، ادھر سے گزرنے والوں کی زبانی مجھے پورے صحرا کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ 4 لڑکیوں اور ان کے خون کے پیاسوں کی کہانی شاید قرب و جوار کے ہر رہنے والے کے علم میں آ چکی ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ جبل صوف کے مردوں نے لڑکیوں کے بارے میں چپ سادھ لی، تو کیا وہ کچھ جانتے تھے؟ جبل صوف کے لوگ تحکم کو پسند نہیں کرتے، اور پھر وہ لڑکیاں بھی مظلوم نظر آتی تھیں۔ وہ ان غنڈوں کی یلغار سے 1 رات پہلے ہی پریشان حال جبل صوف پہنچی تھیں۔ وہ صحرا سے بالکل ناواقف تھیں۔ ہماری عورتوں نے خوخار نظروں سے ان کا استقبال کیا، مگر جب انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بردہ فروش کی قید سے بھاگی ہیں جو انہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا، تو انہیں چند گھنٹے بستی میں روکنے کے بعد 2 اونٹ دے کر آگے روانہ کر دیا گیا۔ بہت شریف تھیں وہ 4 لڑکیاں۔ جبل صوف والوں نے 2 اونٹ مفت میں دیے؟ نہیں، اونٹ تو مفت ہی دیے گئے تھے، جاتے ہوئے انہوں نے اپنی خطیر رقم اور کچھ زیورات ہمیں انعام میں دے دیے۔ معمن مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اس صحرائی کے اندر چھپا ہوا سنسنی خیز داستان گو بیدار نہ ہو گیا ہو، جو فی البدی داستانیں سنانے میں ماہر تھا، اور یہ امکان خاصا قوی تھا۔ وہ خود بتا چکا تھا کہ اس علاقے میں رہنے والا ہر شخص 4 لڑکیوں کے قصے سے بدماشوں کے طفیل واقف ہو چکا تھا، لہٰذا اس کے لیے ہمیں لڑکیوں کا ہمدرد سمجھتے ہوئے ان کے جبل صوف پہنچنے کی کہانی تخلیق کرنے کا بہترین موقع تھا۔ مگر بستی میں ناکامی کے بعد وہ غنڈے اپنے ساتھ کئی زیورات اور خاصی رقم بھی لے گئے۔ فکر نہ کرو، ہم تمہارا نقصان پورا کریں گے، ہاشم نے کہا تو وہ اپنی حکمت عملی کی کامیابی پر کھل اٹھا۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ ہمارا نقصان رائے گا نہیں جائے گا۔ دیکھو تو مقدر نے تمہیں مجھ سے کس طرح ملایا۔ تم چاہو تو میرا اونٹ بھی لے جاؤ، 200-250 پاؤنڈ میں کوئی دوسرا اونٹ خرید لوں گا۔ اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنے اونٹ کی قیمت بھی از خود ہی لگا دی۔ 200-250 پاؤنڈ؟ 50 پاؤنڈ میں تو حلفہ میں اس سے کہیں زیادہ جاندار اور خوبصورت اونٹ مل جاتا ہے۔ ہاشم نے اس کی بتائی ہوئی رقم میں کمی ضرور کی تھی، لیکن اس کی اپنی پیشکش بھی بہت فیاضانہ تھی، کیونکہ میری دانش میں وہ اونٹ کسی بھی طرح 15-20 پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کا نہیں تھا۔ ارے تو میں اپنا یہ دوست کب بیچ رہا ہوں؟ 50 پاؤنڈ کا سن کر وہ سرور میں آ گیا۔ یہ اونٹ تمہارے پاس میری یادگار رہے گا، تم 50 ہی دے دینا۔ بہترین سدھایا ہوا جانور ہے، اور کھانے کو نہ بھی ملے نا تو محض سونگ سونگ کر ہی زندہ رہ لیتا ہے۔ اس کی ہردہ سرائی سن کر میرے ذہن میں یک بہ یک اس کا سچ پرکھنے کی ایک تدبیر آ گئی۔ وہ لڑکیاں پہنچی تو تم جبل صوف میں ہی تھے؟ میں نے خود انہیں اونٹوں پر سوار کرایا تھا۔ اس دوران میں شارہ سے دونوں سمتوں میں کئی موٹریں وغیرہ گزری تھیں، مگر وہ شخص متوقع گاہک مل جانے کے باعث انہیں بھولا ہوا تھا۔ تو تم نے یہ اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ شمالی اور جنوبی سوڈان تو بڑی چیز ہے، میں تو لب و لہجے اور چہرے سے قبیلہ تک بتا سکتا ہوں، مگر ان 4 میں سے کوئی بھی لڑکی سوڈانی نہیں تھی۔ وہ آزمائش میں پورا اترا تھا، لہٰذا میں نے اس کی اب تک کی کہی ہوئی ہر ضروری اور غیر ضروری بات پر پورا یقین کر لیا، مگر شاید ہاشم ابھی تک غیر مطمئن تھا۔ پھر کہاں کی لگتی تھی وہ؟ جہاں کی بھی ہو، مگر سوڈانی ہرگز نہیں تھی۔ سرخ و سفید رنگت اور تیکھے خد و خال بھلا یہاں کہاں ملتے ہیں؟ ان میں سے تو ایک کی آنکھیں بھی کسی جھیل جیسی گہری نیلی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اس صحرائی کی آنکھیں چوم لوں جس نے صحرا نوبی کے ایک دور افتادہ حصے میں میری سیتا کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ کس طرف گئی تھی وہ؟ ہاشم نے پوچھا۔ وہ تعقب سے خوفزدہ تھی، میں نے انہیں قطب نما بھی دیے،
اور وہ میری بستی سے مغرب کی طرف گئی تھیں۔ ادھر صحرا بہت خوفناک سمجھا جاتا ہے، اسی لیے کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ اس غیر آباد ریگستان میں 10-12 میل اندر گھسنے کے بعد میں نے انہیں جنوب کی طرف جانے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر انہوں نے سمتوں کا دھیان رکھا ہوگا تو 25-30 گھنٹوں بعد ہی کسی بڑے شہر کی طرف جانے کے لیے ہوں گی۔ کبھی تم خود ادھر گئے ہو؟ صحرا کا چپا چپا چھانا ہوا ہے، مگر شہروں سے بے خبر ہوں۔ لڑکیوں کو جو راستہ بتایا وہ بزرگوں سے سنا تھا۔ ہمارے ساتھ چلو گے؟ ہاشم نے سوال کیا۔ کہاں؟ لڑکیوں کی تلاش میں، اسی راستے پر۔ مگر میری روزی؟ اس شارہ پر اوسطاً کیا کما لیتے ہو تم؟ کبھی کبھی تو 100 پاؤنڈ بھی کما لیتا ہوں۔ بس یہ سمجھ لو کہ ساری کمائی محنت کی ہے۔ ہماری عورتیں یہ چیزیں بناتی ہیں اور 100 کے 4 آدمی اسی شاہراہ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے یہ اشیاء بیچتے ہیں اور 23 افراد کے کنبے کی کفالت کرتے ہیں۔ 100 پاؤنڈ؟ ہاشم حیرت سے بولا۔ ہماری دکانداری کے بھی گر ہیں۔ آنے والی کاروں کے مسافروں کو ہمارا پہلا آدمی بہت دام بتاتا ہے، اگر وہ نہ پھنسے تو پھر آگے والے دام کم بتاتے ہیں، حتیٰ کہ آخری آدمی کے پاس گاہک رک جائے تو اپنی مرضی کے داموں پر چیز لیتا ہے، مگر یہ نوبت کم ہی آتی ہے۔ میں نے تم چاروں کی مشترکہ آمدنی نہیں پوچھی تھی۔ 30-40 تو میں کما ہی لیتا ہوں۔ سنو، میں آسمان سے نہیں اترا، ہم تمہیں 50 پاؤنڈ انعام دیں گے۔ یہ کہہ کر ہاشم نے 10-10 پاؤنڈ کے 5 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ اب چاہو تو 50 میں اپنا اونٹ ہمارے حوالے کر دو، یا 15 پاؤنڈ یومیہ پر صحرا کے راستے کسی شہر تک ہماری رہنمائی کرو، واپسی میں اپنے جانور لیتے آنا۔ چلو 20 پاؤنڈ یومیہ۔ میں نے اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر کہا، اور اس نے رومال کا ایک کونا پکڑ کر سب چیزیں ریت پر اچھال دیں۔ اس کے چہرے پر تذبذب نہیں بلکہ بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 15 پاؤنڈ یومیہ کمانے والا ہے، کہ میں نے اس میں 5 مزید بڑھا دی، اور وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ تمہاری روزی ہے، اسے یوں نہ پھینکو۔ میں نے کھجور کے تنکوں سے بنی ہوئی نازک آرائشی اشیاء ریت سے اٹھاتے ہوئے کہا، یہ نہ بھولو کہ مسلسل سفر کی صورت میں صحرا 2 دن سے بھی کم عرصے میں عبور کیا جا سکتا ہے، یعنی 40 پاؤنڈ کمانے کے بعد اگلے ہفتے تم کو پھر یہیں بیٹھنا ہوگا۔ اچانک اس کا منہ لٹک گیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، میرے ذہن میں تو اکٹھے 400-600 پاؤنڈ گھوم رہے تھے۔ بہرحال میں تمہیں کم از کم 200 پاؤنڈ ضرور دوں گا، ہم چند گھنٹوں میں صحرا کے اس پار نکل جائیں۔ میں نے کہا۔ اس نے عجلت کے ساتھ تنکوں کا سارا سامان رومال میں باندھا اور اونٹ کی مہار تھام کر ہمارے ساتھ پیدل ہی صحرا میں چل دیا۔ کام نکل جانے کے بعد کہیں تمہارا ارادہ تو نہیں بدل جائے گا؟ مرد کی ایک زبان ہوتی ہے۔ واپسی میں تنہا ہوں گا اور تمہیں مجھے 200 پاؤنڈ دینے ہی ہیں تو ابھی کیوں نہ دے دو؟ یہ رقم واپسی میں لوٹ مار کے خطرے سے محفوظ ہو جائے گی اور میں اسے گھر چھوڑ دوں گا۔ تم بہت حریص آدمی ہو۔ رقم لینے کے بعد اگر تم ہمیں صحرا میں ہانک کر واپس لوٹ آئے تو کیا ہوگا؟ ارے واہ، میں بھی مرد ہوں، چاہو تو میں تمہیں خنجر گھر سے دے دوں گا، جب بھی تم سے منہ پھیروں بے دریغ میری آنتیں ادھڑ دینا۔ مگر چیزیں بیچنے میں تو تمہاری زبان ایک نہیں رہتی ہوگی۔ میں نے بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، دکانداری کا بھلا مردانگی سے کیا تعلق؟ آنے جانے والوں سے سنتا ہوں کہ خرطوم میں تو لڑکیاں بھی مال بیچنے لگی ہیں۔ وہ مسافت سست رفتاری سے طے کی گئی۔ پھر اس نے بتایا کہ سامنے والے آخری ٹیلے کو عبور کرنے کے بعد جبل صوف کی بستی آ جائے گی، اور جب ہم گہری ریت میں اپنا بوجھ گھسیٹتے اس ٹیلے پر چڑھ رہے تھے تو اچانک فضا پستول کے فائر کے ہولناک دھماکے سے گونج اٹھی، اور اسی کے ساتھ ایک کربناک مردانہ چیخ صحرا کے سناٹے میں دور تک پھیلتی چلی گئی۔ تم یہیں رکو۔ میں نے ہاشم سے نگاہیں چار ہونے کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ اس شخص سے کہا، اونٹ کو بھی بٹھا لو۔ مگر کیوں؟ یہ دھماکہ کیسا تھا؟ وہ چیخ جبل صوف سے ابھری تھی۔ تم ٹھہرو نا، ہم اوپر جا کر دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں تیزی سے اوپر جانے لگے۔ چوٹی کے قریب پہنچ کر ہم سینے اور پیٹ کے بل سرک کر اوپر آنے لگے تاکہ دوسری طرف سے ہمیں دیکھا نہ جا سکے، اور پھر وہ 4 شتر سوار ہمیں پھٹے ہوئے چند خیموں کی اس مفلوق الحال بستی کے وسط میں نظر آ گئے جن کے ہاتھوں میں آتشی اسلحہ موجود تھا۔ ان کے سامنے خوفزدہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی افلاس زدہ بھیڑ موجود تھی، اور انہی میں کوئی ایک بد نصیب اپنے لہو میں لتھڑا صحرا کی زرد ریت پر پڑا تھا۔ جبل صوف میں 4 لڑکیوں والی کہانی خونریز انداز میں دہرائی جا رہی تھی۔ اس بار ان بھیڑیوں پر
جھلاہٹ میں خون سوار ہو چکا تھا۔ لڑکیاں فرار ہوئیں اور وہ منہ پیٹ کر رہ گئے۔ شاید اس بار ان کے آقا نے ان اطراف میں جلی ہوئی سیڑان دریافت ہونے کے بعد ان درندوں کو ہماری تلاش کا حکم دیا تھا، اور جبل صوف کی قریب ترین بستی کے مکین ان کے ستم کا پہلا نشانہ بنے تھے۔ ہم دونوں نے اپنے پستول نکال لیے، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ پستول بستی میں پہنچے بغیر بالکل بے سود تھے۔ میں نے سر اٹھا کر ایک بار پھر اس بستی کی طرف دیکھا۔ اس بار ان چاروں میں سے ایک شتر سوار تحکم آمیز انداز میں اپنا اسلحہ والا ہاتھ زور زور سے لہرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ میں اوپر آ جاؤں؟ ہمیں ڈھلان پر اپنے عقب سے اپنے رہنما کی آواز سنائی دی۔ ٹھہرو، ہم واپس آ رہے ہیں۔ ہم واپس لوٹے تو اس کے چہرے سے دہشت عیاں تھی۔ کیا دیکھا تم نے؟ شاید وہی بدماش دوبارہ پان پہنچے ہیں۔ اس بار ان کی شاماتی نے گھیر کر لائی ہے، وہ یہاں سے زندہ نہیں جا سکیں گے۔ تم ان سے ٹکراؤ گے؟ بس دیکھتے جاؤ۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ یوسف۔ میری مانو تو ان سے الجھنے کا ارادہ ترک کر دو۔ میری بستی میں رکھا ہی کیا ہے؟ 1 گھنٹہ سر مار کر وہ خود ہی واپس چلے جائیں گے۔ اگر تم مارے گئے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، اور انہیں زگ اٹھانی پڑی تو بعد میں وہ زیادہ نفری کے ساتھ جبل صوف پر حملہ آور ہوں گے اور ہمیں بے خانمہ کر کے ہماری عورتوں کی بے آبروئی کریں گے۔ تم تو صحرا کے مسافر ہو، بھلا کب تک ہمارا ساتھ دے سکو گے؟ تم یہ بھول چکے ہو کہ وہ پہلی گولی چلا کر اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بوسیدہ خیموں کے درمیان تمہارا کوئی قریبی عزیز زخمی یا مردہ حالت میں صحرا کے سینے پر پڑا ہو۔ اس کے چہرے پر کرب امنڈ آیا۔ ہم ایسے حادثوں کے عادی ہیں، اور ہر 1 آدھ برس بعد ہم پر کوئی قدرتی یا انسانی آفت نازل ہوتی رہتی ہے، اور ہمارے چند نفوس لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک انسان اپنے سانس پورے نہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں مار سکتی، اور جن کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ ریشمی بستروں میں ہمیشہ کے لیے سوتے رہ جاتے ہیں۔ تم تصادم کی نہ سوچو، ورنہ میرا قبیلہ یہاں سے کوچ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر انہیں مار کر ہم ان کی لاشیں ریت میں دبا دیں تو قیامت تک کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہ کبھی جبل صوف بھی آئے تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ اسلحہ بھی ہے، مگر ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4 شتر سوار ہیں۔ پھر تو انہیں بھول ہی جاؤ، تم صحرائی مقابلوں کے طریقوں سے واقف نہیں ہو۔ وہ تم پر غالب آ گئے تو پاتال تک بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کمزور پڑنے لگے تو ان میں سے ہر ایک فرار کی کوشش کرے گا تاکہ جلد از جلد بھاری کمک لا کر تمہاری سرکوبی کر سکے۔ کھلے صحرا میں 4 شتر سواروں کو گھیرنا یا روکنا تم دونوں کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ڈھلان سے نیچے آ کر ہم تینوں رک گئے۔ میرے اور ہاشم کے ہاتھوں میں اس وقت بھی بھرے ہوئے پستول موجود تھے، مگر اس بسیار گو صحرائی نے اپنی منطق سے میرے لیے کسی پیش قدمی کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں۔ تمہاری بستی کے پیچھے کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں۔ ہم حملہ کی نگاہ میں آئے بغیر کسی طرح وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ قدرے توقف کے بعد ہاشم نے شاید میری مدد کے لیے بات آگے بڑھائی۔ مشکل ہے، دوسری طرف ٹیلوں کی آڑ میں پہنچنے کے لیے ہمیں کم از کم 300-400 گز ہموار ریتیلے میدان سے گزرنا ہوگا، جو جبل صوف سے بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ہم ضرور دیکھ لیے جائیں گے۔ تم ایسا کرو، اپنا لباس اور اونٹ مجھے دے دو، اور تم میرے ساتھی کے ہمراہ یہیں رکے رہو، میں تنہا بستی میں جاؤں گا۔ میں نے ڈھلان کی آڑ میں آگے بڑھتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یوسف سے پہلے ہی ہاشم بول پڑا، تمہاری ظاہری حالت بدلنے سے بستی والے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور شتر سوار تمہیں پکڑ لیں گے یا مار ڈالیں گے۔ ایسے احمقانہ اقدام سے بہتر تو یہی ہے کہ یہاں رک کر ان کی واپسی کا انتظار کیا جائے، بلکہ اب ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ میں اپنا چہرہ یوسف کے رومال سے چھپا لوں گا نا، وہ مجھے دور سے بالکل بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ ہر شخص مجھے یوسف ہی سمجھے گا، اور میں اونٹ کو دوڑاتے ہوئے ان چاروں پر یکایک گولیاں برسا دوں گا۔ منصوبہ خطرناک ضرور ہے، لیکن مجھے اس کی کامیابی کا پورا یقین ہے۔ ہمیں ان کو گھیرنا چاہیے۔ اس کی تو ایک ہی صورت ہے۔ یوسف نے زبان کھولی، اگر یہ انہی میں سے ہیں جو پچھلی بار لڑکیوں کی تلاش میں آئے تھے تو ان کی واپسی شمال کی طرف ہوگی، اور یہ ریتیلے ٹیلوں کے درمیان واقع ہموار ریتیلے میدان سے گزریں گے۔ تم وہاں ٹیلوں کی اوٹ سے بے خبری میں ان پر کاری وار کر سکتے ہو۔ مگر تم نے تو بتایا تھا کہ وہ سپاٹ گزرگاہ 300-400 گز چوڑی ہے، اور اگر انہوں نے انتہائی سرا اختیار کیا تو ہمارے ہتھیاروں کی زد سے باہر ہوں گے۔ دعا کرو کہ یہ وہی ہو، پھر تم خود کو ان کے سروں پر پاؤ گے۔ وہ میدان وسیع ضرور ہے، مگر نرم ریت میں
قدرے سخت صحرائی پگڈنڈی ہماری سمت والے ٹیلوں کے قریب سے گزرتی ہے۔ وہ اس لگے بندے راستے سے انحراف نہیں کریں گے، کیونکہ نرم ریت میں اونٹوں کی رفتار نہ صرف سست ہو جاتی ہے بلکہ وہ جلدی تھک جاتے ہیں۔ تو پھر اسی طرف چلو نا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے اسے آگے دھکیل کر کہا۔ اس کی تجویز مجھے بہت مناسب معلوم ہوئی تھی۔ ہم تیز رفتاری سے ٹیلوں کی اوٹ میں آگے بڑھتے رہے۔ آخر ایک جگہ ہمیں تھوڑی سی چڑھائی چڑھنا پڑی۔ یوسف کے بیان کے مطابق وہ صحرائی پگڈنڈی کے قریب واقع آخری ریتیلا ٹیلا تھا، اور تھوڑی سی بلندی پر پہنچنے کے بعد ہمیں نیچے پگڈنڈی نظر آنے لگی۔ ریت کا وہ بے ہنگم تودہ بمشکل 100 فٹ اونچا تھا، مگر اس صحرائی خطے میں اس کا وجود بھی کسی زبردست مورچے سے کم نہیں تھا۔ اس ٹیلے سے بھی جبل صوف کی بستی صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس پر فاصلہ قدرے زیادہ ہو گیا تھا۔ سورج کی چمکتی ہوئی روشنی میں بستی کے مکین بدستور ایک جگہ جمع نظر آ رہے تھے۔ ان کے قریب 2 شتر سوار موجود تھے، جبکہ بقیہ 2 اونٹ خالی کھڑے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہم تینوں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا کہ شتر سواروں نے حسب سابق جبل صوف والوں کی باتوں کا یقین نہ کرتے ہوئے خیموں کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور ان کے 2 ساتھی اسی کام میں مصروف تھے۔ یہ دوسری بار ان عورتوں کی تلاش میں جبل صوف آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں کہیں سے سنگن مل گئی ہو کہ وہ چاروں عورتیں ہماری مدد سے مغرب کی طرف فرار ہوئی تھیں۔ ان وسوسوں کو بھول کر آنے والے وقت کی تیاری کرو۔ پستول چلا رہے تھے تم؟ نہیں، کبھی نوبت ہی نہیں آئی۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے لمبے رومال کے ایک سرے میں چند مٹھی ریت باندھ لیتے ہیں۔ کسی بھی مقابلے میں وہ رومال ہمارا بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ ریت کی ننھی سی گٹھری کی ضرب ادھر بھٹک کر آنے والے درندے کا بھیجا تک توڑ ڈالتی ہے۔ پھر تم یہیں رکے رہنا، میرا اشارہ ملے بغیر اپنی جگہ سے باہر آئے تو بے موت مار دیے جاؤ گے۔ مجھے خوفزدہ مت کرو، میں تو ویسے ہی تمہارے مشورے پر عمل کروں گا۔ میں نے وقت گزاری کری سگریٹ سلگا لیا۔ ان لڑکیوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ مورچہ بن جانے کے بعد یوسف نے وہ سوال کر ڈالا جس سے میں بچنا چاہ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں والی ہمارے سردار کی بیٹی ہے، اور باقی 3 اس کی رازدار باندیاں۔ تمہارا سردار؟ تو کیا بڑے شہروں میں بھی قبیلے اور سردار ہوتے ہیں؟ زندگی رہی تو تمہیں اپنے سردار سے ملوائیں گے، ہاشم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔